سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HNM گلوبل چینل کی طرف سے دکھایا جانے والا پروگرام، جس میں آج کا موضوع ہے اعتکاف کی فضیلت و اہمیت اور اس کا پس منظر، اور میں آپ کا میزبان مفتی سید دلدار حسین شاہ العریضی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ اعتکاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اعتکاف کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے روکنے کا، ٹھہر جانے کا۔ تو شریعت اسلامی کے اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ اور اعتکاف کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی 125ویں آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور محبوب یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے امن والی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر ہم نے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک اور صاف کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ رب تعالیٰ نے یہ جو اعتکاف والی نعمت تھی یہ پچھلی قوموں میں بھی ان کو عطا فرمائی تھی، اسی لیے حدیث مبارکہ میں بھی اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کیا تو رب تعالیٰ اس سے 3 بڑی خندقوں کے فاصلہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی خندقوں کا فاصلہ کر دے گا، اور ایک خندق کا فاصلہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے جتنا ہوگا۔ اسی طرح اس کا جو پس منظر ہے اعتکاف کا وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے قربت اور اپنی رضا کی خاطر لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی کہ تم لوگ ہر چیز چھوڑ دو، لیکن پہلی امتوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم بھی کر دی تھی نفلی طور پر، اور انہوں نے اپنے اوپر ریاستیں بھی اور نوافل بھی اپنے اوپر لازم کر لی تھی۔ رب تعالیٰ نے جو ان پہ چیز فرض نے کی تھی وہ بھی اپنے اوپر انہوں نے فرض کر دی، لیکن قرآن حکیم نے ان عبادت گزار گروہوں کو رہبان اور احبار کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقرب اللہ کی رہبانیت کو ترک کر کے اپنی امت کے لیے اعلیٰ ترین اور آسان ترین طریقہ آپ نے عطا فرمایا، جو ظاہری خلوت کے بجائے باطنی خلوت کے تصور پر بھی مبنی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا یہی اصل کمال ہے۔ اور شرائط اعتکاف کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں کہ اعتکاف کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، البتہ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی جو جگہ ہوتی ہے جسے مسجد البیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں بطور اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے
آپ اعتکاف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اعتکاف جماعت والی مسجد میں درست ہے، یعنی ایسی مسجد جہاں لوگ با جماعت نماز ادا کرتے ہوں۔ اور علامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اسی طرح فرمایا، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی فرمایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف صرف ایسی جامع مسجد میں درست ہے جہاں پانچوں وقت با جماعت نماز ادا کی جاتی ہو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح کئی جید فقہا نے اسی قول کو لیا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما آپ کے نزدیک اعتکاف کسی بھی مسجد میں جائز ہے، اور یہی قول امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا ہے۔ اور اعتکاف کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ معتکف 20 رمضان مبارک کی شام غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ علامہ ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اس سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اول وقت میں جس وقت اعتکاف کرنے کے لیے معتکف مسجد میں داخل ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ وہاں موجود ہو، اور ائمہ اربعہ اہل علم کے ایک طبقہ کا اسی پہ اتفاق موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اسی کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اسی طرح 10 کا شمار راتوں کی گنتی کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، پس اس میں عشرہ اخیرہ کی پہلی رات بھی شامل ہے، ورنہ تو عدد بالکل پورا نہیں ہو سکتا۔ اور اعتکاف کی اقسام کی طرف بھی چلتے ہیں کہ اعتکاف کی اقسام کیا ہے۔ اعتکاف کی نظر مانی، یعنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو جتنے بھی دن کہا تھا اتنے دن اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو گیا۔ رد المختار میں یہی فتویٰ موجود ہے۔ اور رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف مسنون ہے۔ اس سے فقہی اعتبار سے سنت موقدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے اگر اعتکاف کر لیا تو تمام کی طرف سے ہو گیا، اور اگر پورے شہر میں کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو پورا شہر ہی اس گناہ میں ملوث ہوگا اور سارا شہر گناہگار ہوگا۔ اور معتکف کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جب اعتکاف بیٹھے تو اس کے لیے روزہ بھی رکھنا شرط ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو روزے کی جس طرح قضا لازم ہے، اسی طرح اعتکاف کی قضا بھی لازم ہے۔ اور نظر واجب اور سنت موقدہ کی شرائط سے ہٹ کے جو بھی اعتکاف ہوگا وہ اعتکاف نفلی ہوگا۔ جب کبھی بھی موقع ملے مسجد میں جانے گا تو ضرور دل میں نیت کریں، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، تو رب تعالی برابر نیکیاں اس کی لکھتا رہے گا جب تک وہ مسجد سے باہر نہیں آ جاتا۔ اسی طرح اعتکاف جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جب آپ کا وصال کا سال تھا اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اس طرح ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یکم رمضان سے لے کر 20 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا۔ پھر آپ نے صحابہ کو پکارا کہ اے صحابہ، 20 دنوں تک میں نے شب قدر کی تلاش کی، لیکن یہ شب قدر لیلۃ القدر مجھے نہ ملی، اور رب نے مجھے بتایا ہے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، لہٰذا جس نے بھی لیلۃ القدر پانی ہے وہ ضرور آ جائے، اسے لیلۃ القدر مل جائے گی۔ معتکف کے لیے نماز، تلاوت قرآن مجید اور ذکر و اذکار جیسی
انفرادی عبادات تو متفقہ طور پر جائز ہیں اور ان میں کسی نوع کا اختلاف نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کرام نے دوسروں سے میل ملا اجتماعی نوعیت کی عبادات کو بھی انفرادی عبادات کی طرح مشروع اور بعض صورتوں میں لازم قرار دیا ہے۔ فقہ حنفی، فقہ شافعی میں اجتماعی عبادات کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، سلام کا جواب دینا، افتاء و ارشاد، درس و تدریس، علماء کا دینی امور پر مباحثہ اور درس قرآن اور درس حدیث وغیرہ بھی شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جتنی بھی اعتکاف کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ آ جاؤ، آخری عشرے میں آپ کو شب قدر یعنی لیلۃ القدر ملے گی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا جو ثواب ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دو ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص گزرا ہے جس نے 1000 مہینوں تک رب کی بارگاہ میں، رب کے رستے میں اس نے جہاد کیا ہے، تو صحابہ کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اے اللہ کے رسول، اگر 1000 مہینے تک اس نے جہاد کیا ہے تو پھر اس کا ثواب اور ہمارے ثواب میں تو بڑا ہی فرق آ جاتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان صحابہ کی یہ بات سنی تو آپ کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت پہلی امتوں کے عمریں جو تھیں وہ کافی زیادہ ہوتی تھی۔ جب صحابہ سے آپ نے گفتگو فرمائی تو بتایا کہ صحابہ کہ فلاں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنے سال اس نے عبادت کی ہے، تو صحابہ کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اگر ان کی امتوں میں اتنی لمبی عمریں پا کے رب کو انہوں نے راضی کیا ہے، عبادتیں کی ہیں، پھر تو وہ عبادت میں ہم سے بڑھ جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بھی بڑی کھٹکی، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی کہ اگر اس رات کو کوئی رب کو راضی کر لیتا ہے، کوئی نفل پڑھ لیتا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے، رب اسے بھی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان مفتی سعید دلدار حسین شاہ العریضی اور HNM گلوبل چینل کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔